پھر فرمایا المنافقون والمنافقات، منافقون منافق کی جمع ہے، منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، منافقتن کی جمع ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقت صرف مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی تھی۔ بعضهم ان میں سے بعض، من بعدن بعض سے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کس چیز میں ملتے جلتے ہیں؟ منافقت میں، یعنی ان کی حالت ایک جیسی ہے کہ یہ ایمان سے دور ہیں اور منافقت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ کیا دعوے کرتے تھے قسمیں کھا کے، آیت 56 میں پڑھ چکے ہیں آپ، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں اللہ کے نام کی کہ وہ تم میں سے ہیں، نہیں، وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وہ کس میں سے ہیں؟ بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے سے ہی ہیں، ایک ہی جیسے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں منکر کا۔ سب کی ایک جیسی صفات ہیں، سب کی ایک ہی جیسی عادات ہیں، اور ان میں خاص طور پر کیا کہ منکر کے دل دادا ہیں، خود بھی غلط کار ہیں اور دوسروں کو بھی غلط کاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور منکر کی تعریف پیچھے آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، منکر کا لفظ انکار سے ہے، وہ چیز جس کا انکار کیا جائے۔ کون انکار کرے؟ شریعت یا عقل؟ تو منکر دو قسم کا ہوتا ہے، شرعی اور عقلی۔ شریعت جس کا انکار کرے، یعنی جسے غلط قرار دے، وہ بھی منکر ہے، اور عقل جس کا انکار کرے اور اسے غیر صحیح قرار دے، وہ بھی منکر ہے۔ تو ہر قسم کا کفر اور معاصی یعنی گناہ وغیرہ، یہ سب منکرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جتنے گناہ کے کام ہیں ان میں منافقین کو بہت دلچسپی ہے، اور وہ دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور وہ روکتے ہیں معروف سے، نیکی کے کاموں سے۔ ینہونا کا لفظ نہیں سے ہے، اور معروف پڑھ چکے ہیں آپ کہ وہ تمام چیزیں جو پسندیدہ ہوں، جانی پہچانی ہوں، نون ہوں۔ کس چیز میں نون ہو؟ خیر و بھلائی میں، یہ بھی شرعی اور عقلی، یعنی جسے شریعت پسندیدہ قرار دے اور جسے عقل پسندیدہ قرار دے، لیکن شرط کے ساتھ، کیونکہ عقل عیار بھی ہوتی ہے نا۔ تو عقل جسے ریکمینڈ کرے لیکن وہ شریعت سے متصادم نہ ہو۔ متصادم کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ نہ ہو، یعنی شریعت کے خلاف نہ جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی، ان کو انسان کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا۔ انسان عقل سے کام لے، جب عقل سے کام لیتا ہے تو بعض اوقات انسان پھر ادھر یا ادھر جھک سکتا ہے۔ تو ان صورتوں میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی ایسی چیز جسے عقل درست قرار دے رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شریعت کے خلاف جا رہی ہو۔ مثلاً اگر کسی وقت لوگوں کا ایک گروپ بیٹھ کے شراب کو حلال قرار دے اور کہے کہ ہم نے پوری ریسرچ کر لی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی اور کوئی نقصان نہیں، تو بھی آپ اس ریسرچ کو قبول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو منافقین معروف سے روکتے ہیں، نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن پاک میں بتائی گئی، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 7 میں، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ یہ سب بھاگ جائیں۔ یعنی منافقین لوگوں کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر خرچ کرنے سے باقاعدہ منع کرتے تھے کہ ان پہ خرچ نہ کرو۔ کیوں؟ تاکہ یہ سب ادھر ادھر ہو جائیں، یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ روک رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ۔ یقبضون کا لفظ جو ہے یہ قبض سے ہے، قبض کا لفظ قبضہ سے، قبضہ کہتے ہیں ہاتھ کی مٹھی کو، 5 انگلیوں میں کسی چیز کو پکڑ لینا، 5 انگلیاں بند کر لینا۔ 5 انگلیاں اپنے ہاتھ کی بند کریں
تو جب 5 انگلیاں بند کر کے آپ مٹھی بناتے ہیں اور مٹھی کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو کوئی زور بھی لگائے تو بعض اوقات آپ سے چھین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا. تو یقبضون ایدیہم، یہ نہیں کہا خرچ نہیں کرتے، کیا کہا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے رکھتے ہیں، خیر کے کاموں میں بالکل خرچ نہیں کرتے. یہ مراد ہے، یعنی نیکی کے کاموں سے یا فی سبیل اللہ خیرات کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. کیوں بند رکھتے ہیں؟ ایک تو انہیں جس راستے میں خرچ کرنا ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ انہیں نیکی کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں کسی بھی قسم کے، اور پھر دنیا کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ان کے اسلام نہ لانے اور اسلام کے لیے قربانی نہ کرنے کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت خوب پیوست تھی. تو چونکہ دنیا سے محبت کرتے تھے اس لیے دین کے رستے میں وہ پھوٹی کوڑی نہیں لگا سکتے تھے. اور کیا ان کی صفت ہے منافقون کی اور منافقات کی؟ نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے ہیں، یعنی اللہ کی یاد اور اللہ کا دین اس سے غافل ہیں، بھولا ہوا. باقی ہر چیز یاد ہے، اللہ یاد نہیں آتا، یا اللہ کے دین کی کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں سماتی. فنسیہم، تو اس نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، یعنی اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے محروم کر دیا ہے. وہ بھی ان کو اب نیکی کی توفیق نہیں دیتا، ایمان لانے کی توفیق نہیں دیتا. اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ سورۃ الجاثیہ آیت 34 میں آتا ہے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج ہم تمہیں بھلائیں گے جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے. اللہ نے بھلا دیا تو نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ بھولتے بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کو کوئی نسیان ہے. نسیان جو ہے یہ کمزوری ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ایسی ساری باتوں سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں جو انسانوں کی یا کسی اور کی کوئی کمزوری ہے. بات یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، علم بلاغت کا ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں مشاکلت. شکل سے کیا بولتے ہیں؟ مشاکلت. مشاکلت کا معنی ہوتا ہے باہم ہم شکل ہونا، دو چیزوں کی ایک جیسی شکل لیکن معنی کا فرق ہونا. اور یہ پیچھے بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، جہاں آپ کو اصول کا نام نہیں بتایا گیا تھا ویسے ترجمہ بتا دیا گیا. پہلی مشاکلت کہاں پڑھی؟ سورۃ البقرہ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اسی طرح اللہ یستہزئ بہم ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. فعل بندے کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب بظاہر لفظ ایک جیسا ہی ہے، لیکن جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی اور ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی اور ہوتا ہے. تو مشاکلت کس طرح کہ یعنی صرف لفظی مشابہت ہے لیکن معنوی نہیں. مکرو جب بندوں کے حق میں استعمال ہوا تو بری چال، لیکن جب اللہ کے لیے تو اچھی تدبیر. تو یہاں بھی اللہ نے ان کو بھلا دیا. اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی نسیان ہے یا کوئی برے معنوں میں استعمال ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. قرآن پاک میں تھے سورۃ الشورى کی آیت 40، جس کا معنی ہے برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مانند، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو جیسا کرو گے میں یہاں کیا چیز آ گئی؟ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کی یاد بھلا دی، لہٰذا ان کو اللہ نے بھلا دیا، یعنی اپنے فضل و کرم سے محروم کر دیا. ان المنافقین، بے شک منافق، ہم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں. اچھا، یہ جو بلانے والی بات تھی نا، اس کے برعکس بھی ایک بات کی گئی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں منافقین کی کچھ صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلی صفت برائیوں کو ترویج دینا، برائیاں عام کرنا، برائیوں سے خوب دلچسپی. ہر غلط کام کی ابتدا بعض اوقات فیشن کے نام پہ. بہت سے منکرات کس طرح پھیلے، بہت سی برائیاں کس طرح پھیلی.
یعنی فیشن برا نہیں ہے، فیشن تو ایک نئی چیز کو کہتے ہیں نا، تو فیشن بذات خود برا نہیں ہوتا، لیکن برا فیشن برا ہے اور اچھا فیشن اچھا ہے۔ تو بہت سی برائیاں فیشن کے نام پہ عام ہوئی، بہت سے غلط قسم کے لباس یا غلط قسم کے الفاظ، ایون یعنی لینگویج سٹائل یا رہن سہن یا طور طریقے، جب اس سے منع کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آج کل اس کا بہت فیشن ہے، اس کا بہت رواج ہے۔ کبھی کسی فیشن کو اختیار کرتے وقت یہ نہیں ہم سوچتے کہ کہیں اس سے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ فاسق۔ جب آپ کوئی بھی ایسا فیشن اختیار کریں جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے باہر پڑتا ہو تو اسی کا نام فسق ہے، اور یہی نافرمانی، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یأمرون بالمنکر، تو منکرات کو عام کرنے میں ان کو بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ بری باتیں، بری چیزیں، برائی، اس کے بہت دل دادا ہے، اور شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے زین لہم الشیطان اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، دلکش بنا دیتا ہے، برائی میں اٹریکشن پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ لہذا انسان اپنی خواہش نفس کا غلام ہو کر برائی کو برا سمجھتا ہی نہیں، اور پھر وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، اور وہ ایک طرف ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسری طرف منکر پہ نہ صرف یہ کہ خود عمل کر رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی منکر کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ایمان کے خلاف جاتی ہے بات، یہ منافقت کی علامت ہو جاتی ہے۔ اور ینہون عن المعروف، اور اچھے کاموں سے دوسروں کو روکنا، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ مثلا آپ پڑھنے آ رہے ہیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے۔ کوئی بھی شخص جس کو اللہ رسول سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، سچی محبت ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ کسی کو قرآن پڑھنے سے منع کرے کہ تم اللہ کی کتاب نہ پڑھو، ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، جینوئن ریزن، کہ ابھی نہیں پھر پڑھ لیا جائے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، کوئی عذر ہے۔ جیسے جنگ تبوک میں کچھ لوگ صرف سواری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ اب اگر کسی کے پاس سواری نہیں، یا کرایہ نہیں، یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے اس لیے پڑھنا چھوڑ گیا، یا وہ پڑھنے سے روکتا ہے دوسرے کو۔ نہیں، وہ اور اسباب ہیں، وہ تو حقیقی عذر ہیں۔ یعنی کسی حقیقی مجبوری، حقیقی عذر کے بغیر کسی کو نیکی سے روکنا، یہ منافقت میں آتا ہے۔ مثلا کسی کو نماز سے روکنا، حجاب سے روکنا، اور سچ بولنے سے روکنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنا، کہ کوئی خرچ کرنا چاہے تو دوسرا اسے کہے کہ نہیں نہیں مت کرو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایمانی کمزوری اور بعض اوقات نفاق کی علامتیں ہو جاتی ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا آسانی سے کر سکے، نہ کہ الٹا رکاوٹ بنے، یا یہ کہ اس کے دل میں خوف پیدا کریں کہ دیکھو تم نے کر لیا تو معلوم نہیں کیا ہوگا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور منافقت کی علامت کیا ہے؟ خیر کے کاموں سے کترانا، قربانی نہ کرنا، خواہ وہ مال کی ہو یا جان کی ہو۔ اب جد بن قیس نے کہا تھا نا، میں تو نہیں جاتا، ہاں میرا مال لے جاؤ۔ تو بعض اوقات مال کی نہیں، آپ کی ذات کی ضرورت ہے، آپ کو خود شامل ہونا چاہیے کام میں۔ تو ایسے مواقع پر یقبضون ایدیہم میں ہاتھ روکنا اور مال خرچ نہ کرنا تو ہے ہی، لیکن مٹھی بند کرنا، یعنی مٹھی جو ہے وہ صرف مال کے لیے نہیں کھلتی، بلکہ مٹھی کب کھولتے ہیں آپ؟ کام کے لیے بھی۔ سارے کام ہاتھوں سے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو یقبضون ایدیہم میں مال خرچ نہ کرنا، اور اس کے علاوہ خیر کے کاموں میں دست تعاون نہ بڑھانا، یہ سب آ جاتا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، اور اللہ کو یاد نہ کرنا، دنیا بھر کی باتیں، قصے، کہانیاں، لیکن اللہ کی یاد نہ دل میں ہے نہ زبان پہ ہے۔ اور اسی طرح صرف ذکر ہی نہیں اس میں آتا، اللہ کا خوف بھی آتا ہے۔ مثلا جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو وہ یہ بھولا ہوا ہوتا ہے نا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، یہ بھی تو اللہ کو بھلانے میں ہی ہے نا، کہ اللہ کو بھولے میں۔ تبھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ اگر انہیں اللہ یاد ہوتا، ان کے دل میں خدا کا تقویٰ ہوتا، تو وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ کو بھلانا محض
دل سے نہیں یا صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی زندگی میں یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا۔ دنیا میں اللہ کا بھلانا کیا ہے ان کو، کہ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر کے ان کو نیکی کی توفیق نہ دے، اور آخرت میں جس جہنم میں پھینکے اس میں پھر وہ مدتوں پڑے رہیں اور ان کو وہاں سے نکالا نہ جائے، جیسے سورۃ المومنون میں آتا نا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے۔ اور یہ جو بھلانا ہے، کسی کو بھی بھلا دینا، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ نہیں؟ مثلاً آپ کو بھلا دے کوئی بھی عزیز قریب، تو اس میں ایک ریجیکشن کا احساس ہوتا ہے نا۔ کوئی آپ کا نام ہی بھول جائے، آپ کسی کہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور وہ کہے نہیں، دل دکھتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا ہی کیوں؟ آپ اپنا دل دکھانے کے خود سبب بنے یا نہیں؟ دیکھیے کہ یہ ویسے ہی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، کسی کا امتحان لینا۔ اب ٹیلی فون پہ بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پہچانا نہیں مجھے، یعنی ہیلو کریں گے اور کہیں گے کہ پہچانا آپ نے، اور اگر کہیں کہ ہاں تو جھوٹ ہے، اور اگر کہیں نہ تو برا لگے گا۔ پھر ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ سچ ہی بولنا پڑتا ہے تاکہ وہ آئندہ سبق سیکھیں اور کسی اور سے یہ نہ کہیں۔ ویسے اس بات کی کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے کہ دوسروں کا ایسا امتحان لیا جائے کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، یا یہ کہ آپ نے پہچان لیا مجھے، اہمیت جتانے کے لیے معلوم نہیں کیا۔ لیکن یہ مینرز کے خلاف بات ہے کہ کسی سے اس طرح کا سوال کیا جائے، اور پھر اس سے آگے نام کا امتحان لیا جائے کہ آپ کو میرا نام نہیں یاد۔ ہم اپنے لیے اس کو کتنا تکلیف دہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا نام بھول جائے، اور قیامت کے دن یہ بات کتنی تکلیف دہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایک طرف پھینک دے اور ان کو بھلا دے۔ اور پھر آخر میں منافقین کو یہاں فاسقین بھی کہا گیا کہ وہ سرکش لوگ ہیں، حدیں توڑنے والے ہیں۔